سامعین محترم، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کتنا دلاسا ہے، کتنی تسلی ہے اس جملے کے اندر کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہرگز بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بلکہ یوں سنیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ طیبہ سے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر جبار ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فاختہ ہے، اس کے بچے کسی نے اٹھا لیے، حضور کے غلاموں میں سے کسی نے فاختہ کے بچوں کو اٹھا لیا۔ فاختہ ماں تھی، اپنے بچوں کی جدائی کے اوپر بے چین ہو جاتی ہے۔ جب وہ بے چین ہوئی تو وہ سر کے اوپر آگ کے مڈلانے لگی۔ سامعین محترم، وہ نبی و آخر الزمان جو پتھروں کی بھی بولیاں سمجھ جاتا ہے، یہ کیسے ممکن نہ تھا کہ وہ فاختہ کا انداز نہ سمجھتا۔ حضور نے فاختہ کو دیکھا کہ وہ بے چینی کی کیفیت کے اندر سروں پہ مڈلا رہی ہے۔ حضور نے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں کس نے اس فاختہ کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ حضور کے غلام عرض کرنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس کے بچوں کو میں نے اٹھایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بچے اس کی جگہ کے اوپر واپس رکھ دو۔ اس نے وہ بچے اٹھائے اور واپس رکھ دیے۔ جب اس نے واپس رکھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سامنے بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ فاختہ اتنی پیار کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اس کی بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے اور اس کو بڑی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ حضور یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ یہ منظر حضور کے غلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جس وقت حضور نے دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے کہ بچے دور ہوئے، فاختہ بے چین ہے، بچے قریب آتے ہیں، فاختہ کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے بغیر کس قدر بے قرار ہے۔ ماں سے بچے کی جدائی برداشت نہیں، ماں سے بچے کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ یہاں حضور نے ماں باپ اور بچے کے تعلق کی بات کی کہ ماں باپ اور بچے کا تعلق کس قدر خالص ہے کہ والدین بچہ پرلے درجے کا نالائق ہی کیوں نہ ہو، لیکن والدین پھر بھی اس کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیش آتے ہیں، اسے ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ رائے راست پہ آ جائے۔ ساری دنیا دھتکار دیتی ہے اس بچے کو، لیکن اپنا مائی باپ کبھی بھی نہیں دھتکارتا، وہ اس کے لیے رات کو پھر دروازہ کھولتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو تو صحیح کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ جب حضور نے یہاں پر ماں کا اور بچے کا تعلق بیان کر لیا
تو ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ماں کی محبت دیکھ رہے ہو تم، کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کر رہی ہے۔ یہ تم نے ایک ماں کا اور بچے کا پیار دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ماں ہے، اور ہاں ایک تمہارا رب بھی ہے۔ اسی موقع کے اوپر حضور نے فرمایا کہ ایک تمہارا رب بھی ہے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ماں کا پیار تھا، اور جس کی یہ کیفیت ہے، ماں بچے کو جدا نہیں دیکھ سکتی۔ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں کون اندازہ لگائے اس بات کا، کون اندازہ لگائے اس بات کا؟ جس نے جنم دیا وہ اس قدر پیار کرتی ہے، جس نے جنم دیا، اور جس نے تخلیق کیا اس کی محبتوں کا اندازہ کون لگائے، کون اندازہ لگائے؟ ایک جنم دے رہی ہے اور اس قدر پیار ہے کہ اس کو بیمار دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، اس کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو اس تکلیف میں چلی جاتی ہے، اس کی بے قراری بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اس ماں کی بات ہے جس نے جنم دیا ہے، اور جس رب نے تخلیق کیا ہے اس رب کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا کہ وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، خدائے وحدہ لا شریک کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اس نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ ظاہر کیا ہے، 99 حصے ابھی اس کے بڑے ہیں، وہ اس وقت ظاہر کرے گا جس وقت قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک رحمت کا حصہ ظاہر ہوا، ایک رحمت کا حصہ، جس کے نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ اسی رحمت کے بدلے میں بچے سے پیار کرتے ہیں۔ ان جانوروں کے اندر آپس کا تعلق ہے، استاد کا شاگرد کا تعلق ہے، شیخ کا مرید کا آپس میں تعلق ہے، چھوٹے کا بڑے کا تعلق ہے۔ اب ایک رحمت کا حصہ ظاہر ہوا ہے، اور میرے دوستو جس وقت وہ کل قیامت والے دن اپنے بندے کے لیے 99 رحمتوں کے حصوں کو ظاہر کرے گا، تو پھر اندازہ لگائیے کہ انسان کے لیے انسان اس کو کتنا پیارا ہے، کس قدر انسان اس کو پیارا ہے۔ میرے دوستو اسی لیے جس وقت انسان گناہ کر لیتا ہے تو وہ رب کریم اپنے گناہگار بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہی نرالا ہے۔ جو اس کا ہو جاتا ہے وہ تو اس کا ہو جاتا ہے، جو گناہگار ہے رب اس کے ساتھ بھی اس کی محبتوں کا، اس کے پیار کا انداز یہ ہے کہ گناہگار بھی تصور نہیں کرتا کہ شاید مجھے نکال دیا گیا ہو، شاید اس کی لسٹ میں میرا نام نہ ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ایک گناہگار گناہ کرتا ہے تو اللہ اس گناہگار کو بھی کس قدر محبتوں سے، شفقتوں سے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ گناہگار کو رب کس انداز کے ساتھ دلاسا دیتا ہے، آئیے دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز ایک گناہگار کے لیے کہ اللہ کی رحمت ایک گناہگار کے لیے پہلی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے دوستو کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے تو جتنا گناہ کرتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ نیکی کو دیکھیں گے آپ، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پچھلے موضوع کے ساتھ اس کو میں جوڑوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ واپس سفر معراج سے تشریف لائے تو خالق کائنات نے جہاں آپ کو دیگر انعامات عطا کیے،
50 نمازیں دی اللہ نے آپ کو، 6 ماہ کے روزے دیے اللہ نے آپ کو، وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی انعام دیا کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو یہ بھی انعام عطا کرتے ہیں کہ آپ کا امتی ابھی نیکی کرنے کا سوچے گا، نیکی کرے گا نہیں، نیکی کا ارادہ کرے گا، ہم نیکی کے ارادے کے اوپر بھی اس کے لیے ثواب لکھ دیں گے۔ ابھی نیکی کی نہیں ہے، نیکی ابھی کرنی ہے، ابھی تو ارادہ ہی کیا ہے، نیکی کے ارادے کے اوپر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب جس وقت وہ نیکی کر لے گا، جس وقت نیکی کرے گا تو ہم اس کی نیکی کے اوپر 7 گنا سے لے کر پھر لا تعداد گنا جتنی خالص، وہ جتنی خالص نیت سے نیکی کرتا چلا جائے گا اتنا ہم اس کا ثواب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کہیں لکھا کہ یہ عمل کرو گے تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، یہ کرو گے 70 ملیں گی، یہ کرو گے 700 ملیں گی، اور کہیں پر اس طرح آتا ہے کہ اللہ بے حساب عطا کرے گا کہ عمل کرے گا، ابھی عمل کیا نہیں تو خدا نے اس کی عمل کے اوپر، نیک عمل کے اوپر، ارادے کے اوپر ثواب لکھ دیا۔ جس وقت وہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر لا تعداد اور لا محدود اللہ اس کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب یہیں پر دل میں خوف آتا ہے کہ اگر نیکی کی یہ کیفیت ہے تو پھر میرے مولا باری تعالیٰ پھر گناہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب گناہ کا معاملہ اور ہے، آپ کا امتی گناہ کا ارادہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، لیکن جب گناہ کر لے گا تو اس گناہ کے بدلے میں صرف اتنا سا گناہ لکھا جائے گا جتنا اس نے کیا ہوگا، اضافی کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی بے حساب دی جائے گی، گناہ جتنا عمل کیا ہوگا اتنا ہی لکھا جائے گا، اس سے زائد گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ سامعین محترم پھر دیکھیے وہ رب کریم خالق کائنات فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے رب کریم کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، اس کی کریمی کے دروازے کتنے کھلے ہیں کہ انسان نیکی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ثواب ملتا ہے، نیکی کر جاتا ہے، لامحدود اجر دیا جاتا ہے، گناہ کا سوچتا رہتا ہے، گناہ سوچتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، لیکن کچھ نہیں لکھا جا رہا، اور جس وقت گناہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا وہ اس نے عمل کیا ہے، اضافی کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ یہ خالق کائنات کی گناہگار کے اوپر ایک مہربانی ہے، یہ اللہ کا اپنے گناہگار بندے سے انداز محبت ہے کہ اضافی نہیں لکھا جاتا۔ پھر دیکھیے دوسرا رب کیا کرتا ہے دوستو، دوسرا وہ رب کریم عمل یہ کرتا ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے اس کا انداز محبت، اس کا انداز شفقت، اس کی رحمت دوسرا عمل یہ کرتی ہے کہ بندے کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، بندہ خود اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے، بندہ خود اپنے گناہوں کو ظاہر نہ کرے تو میرے دوستو وہ رب کریم بندے کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ بندے کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس انداز کے ساتھ پردہ ڈالتا ہے کہ خبر ہی نہیں کسی کو، رات کی تاریکی میں کسی نے گناہ کیا، کسی نے بند کمرے میں گناہ کیا، اللہ رب العزت بندے کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالتا ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کہیں میرا بندہ میرے بندوں کے درمیان وہ رسوا نہ ہو جائے، کہیں ذلت نہ اس کو اٹھانی پڑے، اللہ بندے کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے حضور کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا ہے، میرے پہ حد جاری کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا گناہ کیا تو نے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، تو میرے اوپر آپ حد جاری کریں، مجھے سزا دیں۔ سامعین محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تیرے اس گناہ کے اوپر کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگی کہ کوئی گناہ کوئی گواہ نہیں ہے،
میرے اس گناہ کے اوپر صرف اور صرف میرے اس گناہ کے اوپر کوئی گواہ ہے یا کوئی اس وقت مجھے کوئی دیکھ رہا تھا تو صرف میرا رب دیکھ رہا تھا. حضرت فاروق اعظم نے کہا کیا ضرورت پڑی تھی تجھے آ کے مجمع کے اندر بات کرنے کی؟ تو نے گناہ کیا، تیرے گناہ سے صرف تیرا رب واقف ہے، کیا ضرورت پڑی تھی لوگوں کے اندر آ کے بات کرنے کی؟ تو تنہائی کے اندر اپنے رب سے معافی مانگتی، اللہ نے تجھے معاف کر دینا تھا. کیا ضرورت پڑی تھی؟ سامعین محترم، گناہ حد جاری ہوتی ہے اس وقت جس وقت انسان اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے. جب انسان ایک بار جرم کرتا ہے اس وقت حد جاری ہوتی ہے، ورنہ رب کریم فرماتا ہے تنہائی میں گناہ کیا ہے، آؤ تنہائی میں مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، آؤ معاف کر دوں گا. دعا سکھا دی گئی، دعا سکھا دی گئی اور ہمارے وظائف شریف کے اندر پڑھی جاتی ہے. ہمارے مشائخ پڑھتے ہیں اس کو کہ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اے پروردگار عالم تیری وہ ذات ہے جو عیبوں پہ پردے ڈالنے والی ہے. مولا میرے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دے، میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے. وہ رب کریم بندے کو اپنے فضل کے پردوں میں چھپا لیتا ہے. بندہ گناہگار ہے، بندہ گناہگار ہے لیکن اپنے پردوں میں چھپا لیتا ہے. اور حکم دے دیا گیا تنہائی میں گناہ کیا ہے، آؤ تنہائی میں معافی مانگ لو، اپنے گناہ کا اظہار نہ کرو، کہیں شرمندگی نہ ہو. دیکھیں پھر دوستو مزے کی بات دیکھیے، وطر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، نماز کا نہ پڑھنا یہ گناہ ہے. وطر کی نماز پڑھنی، نماز نہ پڑھے تو نماز کی قضا دینی پڑتی ہے، فرضوں کی قضا ہے، واجب کی قضا ہے. وطر نہیں پڑھے تو اس کی بھی قضا دینی ہے، اس لیے کہ وطر واجب ہے، وطروں کی قضا کرنی ہے. اور دوستو قضا کے لیے انسان سوائے زوال کے وقت کے کسی بھی وقت قضا کرے گا، اس کی قضا کی ادائیگی ہو جائے گی کسی بھی وقت. لیکن کسی بھی وقت وہ نمازیں قضا کرے تو کسی کو کیا خبر کہ یہ نمازوں کی قضا کر رہا ہے. خود نہ بتائے بندہ، خود نہ بتائے بندہ کہ میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں، خود نہ بتائے تو ساتھ والے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں قضا نماز، میں نے گناہ کیا تھا، اس گناہ کا میں کفارہ دے رہا ہوں کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں. 4 فرض آپ نیت کر لیں، 2 فرض کی نیت کر لیں، کسی کو کیا خبر کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. لیکن جب وطر پڑھیں گے آپ اور عشاء کے وقت کے علاوہ قضا کریں گے، ظہر کے وقت میں فطروں کی قضا کریں گے تو پتہ چلے گا. اس لیے کیسے پتہ چلے گا؟ جب تیسری رکعت میں جائیں گے اور تکبیر کہیں گے، دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو دوستو ارد گرد والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فطروں کی قضا کر رہا ہے. رات اس نے فطر چھوڑے تھے تو اب یہ ان فطروں کی قضا کر رہا ہے، تو آرام سے پتہ چلے گا. اور کوئی دیکھ کے یہ کہے گا کہ رات تو نے فطر چھوڑے تھے جو تو فطروں کی قضا کر رہا تھا، ہاتھ جو اٹھائے، تو دوستو پھر قربان جاؤ اپنے رب کی شان کریمی کے اوپر. اور رب کریم فرماتا ہے فطروں کی قضا کرو، دن کے کسی اور حصے کے اندر، کسی اور وقت کے اندر لوگوں کے سامنے فطروں کی قضا کر رہے ہو تو تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت کے لیے جب تکبیر کہو تو ہاتھ بلند نہ کرو، ہاتھ باندھے ہی تیسری تکبیر کہہ دو، کہیں تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہیں لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان کس شے نے تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو رب بڑا ہی کریم ہے. دیکھو وہ تمہاری کہاں تک کی حفاظت کر رہا ہے کہ فطروں کے اندر اجازت دے دی کہ لوگوں کے سامنے فطروں کی قضا کر رہے ہو تو ہاتھ نہ بلند کرو، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ رات اس نے فطر چھوڑ کے گناہ کیا ہے، کہیں لوگوں کو خبر نہ ہو جائے. دوستوں وہ اتنا کریم ہے، کیسا بندے کو اس نے چھپایا، کیسا اس نے بندے کے اوپر پردہ ڈالا. اور پھر ہمارے بزرگ تھے مولانا حکیم عبدالحی صاحب، سیالکوٹ میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے. سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ پہ کینٹ کی جو مسجد ہے، سیالکوٹ کینٹ کی مسجد، اس جگہ کے اوپر جمعہ پڑھایا کرتے تھے. انتہائی خوبصورت گفتگو ہوتی، بڑا خوبصورت ماحول ہوتا.
گفتگو کرتے کرتے کہیں یہی گفتگو چلی تو کہنے لگے وہ اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندے کے اوپر. کہنے لگے رات کسی گھر کے اندر چور نے چوری کی, وہ چوری کر کے نکلتا ہے تو گھر والوں کی آنکھ کھل جاتی ہے. گھر والوں کی آنکھ کھلی تو گھر والے 2 بھائی 3 بھائی اس چور کے پیچھے پڑ گئے. چور کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں کہ چور کو پکڑو پکڑو پکڑو, چور کو پکڑتے ہیں. اب چور کو پتہ لگ گیا کہ میرے پیچھے پڑے ہیں, اب انہوں نے مجھے پکڑ لینا ہے. چور دیواریں پھلانگتا ہوا, گلیاں گزارتا ہوا آ گیا مسجد میں. مسجد تھی اس وقت پرانے زمانے کی مسجد تھی, چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی. چراغ جو تھے وہ اتنے نہ تھے, چند ایک چراغ تھے. اس نے دیوار پھلانگی. اب جو اس نے چوری کیا تھا سامان, گٹھری اپنی, اس نے اٹھا کے اندھیرے میں پھینک دی. اندھیرے میں پھینکی اور خود اندر صحن میں کھڑا ہو کے اس نے نماز کی نیت کر لی. وضو بھی نہیں تھا, نماز کا ارادہ بھی نہیں تھا. اب کیا تھا کہ گٹھری اندھیرے میں پھینک دی, خود نماز کی نیت کر لی کہ چور آئیں گے دیکھیں گے تو شاید میں بچ جاؤں. وضو بھی نہیں ہے, بغیر وضو کے کھڑا ہو گیا. ایک بھائی کہنے لگا پکڑو پکڑو یہی چور ہے. تو دوسرے نے کہا اور نہیں, پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ. صوفی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے ہٹ جا. اس نے کہا نہیں یہی چور ہے. اس نے کہا نہیں, نمازی امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے ہٹ جا. تو چلو چور کو پکڑے, کہیں ایسا نہ ہو کہ چور کہیں دور نہ نکل جائے. اتنا کہہ کے چور کو چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ نمازی تو نہ تھا, نہ وہ امام تھا, نہ وہ صوفی تھا, ہے تو وہ چور ہی تھا. نیت بھی نہیں تھی نماز کی, وضو بھی نہیں تھا. تو وہ جب مسجد سے نکل گئے تو کہنے لگا باری تعالیٰ بغیر وضو کے بغیر ارادے کی کھڑا ہوں, تو نے مجھے لوگوں کے شر سے بچا لیا. اور بلکہ یہاں پہ وہ شعر سنایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے, اس نے کہا کہ ہماری اتنی بے وفائی پر بھی ہم سے اتنا پیار کرتے ہو, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. کہ یہ کیفیت ہے کہ اس کا ارادہ نہیں, نماز کا ارادہ نہیں ہے, اس کا وضو نہیں ہے, بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹی موٹھی کی, بغیر وضو کے اس نے نیت کر لی کہ میں بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب کے اوپر کیسا پردہ ڈالا, وہ وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہماری اتنی بے رخی پہ بھی اتنا پیار کرتے ہو, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا. کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان سمجھے تو صحیح, انسان سمجھے تو صحیح کہ وہ رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. اور گناہگار اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں گناہگار ہوں تو اس کی رحمت تو پھر آگے بڑھ جاتی ہے. آگے بڑھ کے گناہگار کا پھر اس نے حکم دے دیا, لوگوں کو حکم دے دیا کہ کسی کا گناہ دیکھو تو اس کے گناہ کا ذکر لوگوں کے ساتھ نہ کرنا. اگر کہیں تم دیکھ ہی لو کسی کا گناہ, کسی کو دیکھ ہی لو گناہ کرتے, تو خبردار کسی کے گناہ کا ذکر کسی سے نہ کرنا, تمہیں انعام دوں گا. باری تعالیٰ کیا انعام دے گا؟ خالق کائنات فرماتا ہے کسی کا گناہ دیکھ کے اس کے گناہ کو چھپا لینا, کل حشر کے دن میں تمہارے 70 گناہوں کو چھپا لوں گا, 70 گناہوں کو چھپا لوں گا. آج پتا چل جائے, آج ہم اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں ہم کتنے گناہگار ہیں, کتنے گناہگار ہیں. ہمارے گناہ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ لیکن ذات ہے جس کو پتا ہے. علیم بذات الصدور کی شانوں کا وہ مالک ہے, دلوں میں اٹھنے والے خیالوں سے بھی وہ واقف ہے, لیکن وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کو اپنے بندے سے محبت ہی بڑی ہے, وہ اپنے بندے سے پیار ہی بڑا کرتا ہے, وہ پھر بھی نہیں بتاتا. اور بندہ اس گناہ کے اندر آ جاتا ہے, گناہگار ہے, وہ کہتا ہے کہ تو نے گناہ کر لیا, اتنا ہی لکھا میں نے جتنا تو نے کیا, پھر جو کیا میں نے اس پہ پردہ ڈالا. اب تیسری بات یہ ہے کہ آ جا, اگر گناہ ہو ہی گیا ہے تو آ جا معافی مانگ لے میرے سے, آ تجھے معاف کروں, آ معاف کروں. بندہ کہے مولا مسجد کھلے گی
تو پھر معافی مانگوں گا. بندے کے خیال میں آئے یہ جس وقت کے اوپر ہے یہاں معافی مانگوں گا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ گناہ ہو گیا ہے کسی وقت بھی آ جا, کسی وقت بھی آ جا, کسی جگہ پہ بھی آ جا, کہیں پہ بھی کسی بھی وقت پہ کھڑے ہو کے معافی مانگے گا تجھے میں معاف کر دوں گا. معافی مانگ تو آ تو صحیح, گناہ بندے نے کیا ہے لیکن دیکھیے وہ رب کہہ رہا ہے آ جا میرے ساتھ صلح کر لے, آ جا تیرا استقبال کروں گا. اور دوستو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے باری تعالیٰ تجھے گناہگار بھی پکارتا ہے اور تجھے نیکوکار بھی پکارتے ہیں, تیرا انداز محبت کیا ہے؟ تو موسیٰ سے باری تعالیٰ کہنے لگا کہ موسیٰ نیک پکارے تو اس کی پکار پر ایک بار جواب دیتا ہوں, گناہگار پکارے تو 10 بار جواب دیتا ہوں, 10 بار جواب دیتا ہوں. موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ عجیب بات ہے, نیک پکار رہا ہے تو ایک بار, گناہگار پکار رہا ہے تو 10 بار, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ جس وقت نیک پکارتا ہے عین ممکن ہے کہ اس کے خیال میں آ جائے میں نے یہ نیکی کر رکھی ہے, میں نے یہ عمل کیا ہے, لیکن جس وقت گناہگار پکارتا ہے اس کے ذہن کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے, اس کی ذہن کے اندر صرف اور صرف میری ذات ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ میری آگے پوری طرح سرنڈر کر جاتا ہے, اقبال جرم کر جاتا ہے کہ مولا کچھ بھی میرے دامن میں نہیں ہے, میرے پاس کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف تیرے کرم کی میرے پاس ایک بھیک ہے, کرم ہے تیرا, اس کا آسرا ہے, مجھے اس کی بھیک نصیب کر دے. گناہگار کے پاس سوائے رب کے کرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جب گناہگار پکارتا ہے ایک بار کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, وہ 10 بار کہتا ہے یا عبدی یا عبدی, اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے میرے بندے, وہ 10 بار کہتا ہے. خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایک قدم چلتا ہے میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. نہ کوئی وقت کی قید ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ گے جہاں کھڑے ہو وہیں توبہ کر لو, جہاں کھڑے ہو وہیں پہ آنسو بہا دو, اور رب تمہیں جو ہے وہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. مالا اعلیٰ کے فرشتوں کے اندر دھوم مچی ہے. اللہ فرماتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی. جبرائیل کہتے ہیں باری تعالیٰ کس کی جواب میں یا عبدی کہہ رہا ہے, کس کے جواب میں کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل میرا بندہ ہے, آج مجھے پکار رہا ہے, کبھی نہ اس نے مجھے پکارا لیکن آج مجھے پکار رہا ہے, اسی کی پکار کے اوپر کہہ رہا ہوں ہاں ہاں میرے بندے, ہاں ہاں میرے بندے, ہاں ہاں میرے بندے. جبرائیل کہنے لگے باری تعالیٰ میں بھی جا کے اس کو دیکھ لوں, جا کے دیکھ لوں میں بھی. اللہ نے فرمایا جا جبرائیل جا, تو بھی جا کے دیکھ لے. جبرائیل چلے, کہنے لگے باری تعالیٰ جانا کہاں ہے؟ عرض کی ایک صنم خانے میں جانا ہے, ایک بت کدے میں جانا ہے, جہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے وہاں جانا ہے, بت خانے میں جانا ہے. آتا ہے, آ کے دیکھا ایک آدمی ہے اپنے بت کے آگے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, نیند کا غلبہ ہے اور اپنے بت کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم. نیند نے غلبہ کیا, نیند کا غلبہ ہوتا ہے لفظ بدل جاتے ہیں, صنم کی جگہ منہ سے صمد نکلنے لگتا ہے اور کہہ رہا ہے یا صمد یا صمد یا صمد. جبرائیل کہنے لگے باری تعالیٰ تیری شانوں کے میں قربان جاؤں, مولا وہ تجھے نہیں پکار رہا, وہ اپنے صنم کو پکار رہا ہے, لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے صنم سے صمد ہو گیا. مولا وہ نیند کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے صمد نکل رہا ہے, مولا تو اس کی پکار کو بھی, اس کی پکار پہ بھی جواب دے رہا ہے. خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل 80 سال گزر گئے اس کو صنم صنم کرتے, صنم نے تو جواب نہ دیا. آج بھولے سے صمد کو پکارا ہے, آج صمد بھی جواب نہ دے تو صمد میں اور صنم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت اور شان مصطفیٰ. کہیں سے پکار لے بندہ, کہیں سے پکار لے, لمٹ ہی ختم کر دی, نہ وقت کی قید رکھی نہ جگہ کی قید رکھی, کہیں سے پکار لے.
میرا گناہگار بندہ مجھے پکارے تو صحیح، آئے تو صحیح، گناہگار بن کے کوئی پکارے تو صحیح، خالق کائنات کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے بزرگ گزرے، تابعین میں سے تھے، تبع تابعین میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ ایک خاتون کے عشق کے اندر اپنا وقت گزار رہے تھے، کسی خاتون سے عشق ہو گیا آپ کو، پھر وقت آیا کہ آپ کسی مقام کے اوپر جا پہنچے، اللہ نے آپ کو بہت رتبوں سے نوازا، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، عبداللہ تیری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، کیسے تو پھرا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ ایک خاتون کے عشق کے اندر مبتلا ہوا، دن میں اس نے مجھے وقت دیا۔ حضور فیض عالم حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب کے اندر اس کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاتون نے وقت دیا مجھے کہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی میرے دروازے پہ آ جانا، میری کھڑکی پہ آنا، میرے گھر کی طرف آنا، تو میں اپنے گھر کی کھڑکی کھولوں گی تو ہم گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے۔ آپ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی خاتون کی گھر کی اس کھڑکی کے اوپر جا پہنچے اور انتظار میں ہیں کہ اب وہ خاتون کی کھڑکی کھلے گی، میرا محبوب کھڑکی پہ آئے گا اور میں اس کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ محبوب کو کہیں یاد ہی نہیں رہا، اسے کہیں ہوش ہی نہیں رہی کہ میں نے اپنے محب کو ٹائم دے رکھا ہے، اسے خبر ہی نہیں رہی۔ اور وہ آ کے حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہیں کہ اب کھڑکی کھلے گی، اب کھڑکی کھلے گی۔ نہ جانے کس کیفیت میں مبتلا تھے عشق مجازی کی، کس کیفیت میں مبتلا تھی کہ رات کے گزرنے کی خبر ہی نہیں ہوئی، رات گزر گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ آذان ہوئی، مسجد سے مجھے آذان کی آواز آئی تو میں نے سمجھا کہ عشاء کی اذان ہے، لیکن جب مؤذن نے پڑھا الصلاۃ خیر من النوم تو پھر خبر ہوئی، ارے یہ تو عشاء کی نہیں، یہ تو فجر کی اذان ہے۔ رات گزر گئی اور خبر ہی نہیں رات کے گزرنے کی، اور کھڑکی نہیں کھلی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ بس پھر وہی وقت تھا، میری زندگی کا تاڑا بدل گیا۔ وہ وقت تھا کہ خدا نے مجھے اپنی ذات کی طرف پھیرا، ساری رات عشق مجازی کی کیفیت میں کھڑا رہا کہ اب کھڑکی کھلے گی، اب کھڑکی کھلے گی، میرا محبوب میں کھڑکی پہ آئے گا، ہماری گفت و شنید ہوگی۔ ساری رات کھڑے رہے، کھڑکی نہ کھلی، لیکن دوستو عذر تھے، مؤذن نے آواز دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ دل نے کہا عبداللہ چھوڑ ایسے محبوب کو جس کی کھڑکی پہ تو کھڑا ہے۔ رات گزر گئی لیکن کھڑکی نہ کھلی، اور سچے محبوب کی طرف جس کا دروازہ ہی کبھی بند نہیں ہوا، جس کا دروازہ ہی کبھی بند نہیں ہوا۔ رات کی تاریکی ہے، دن کے اجالے ہیں، وہ آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ لوگوں میری طرف، آؤ لوگوں تمہیں کامیاب کروں۔ چھوڑ اس بات کو، کیسی بھی کوئی محبوب ہے کہ کھڑکی جس کی نہیں کھلتی، چھوڑ ایسے محبوب کو، آج چلیں اس سچے محبوب کی طرف جس کا دروازہ ہی کبھی بند نہیں ہوا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے لوگو کس بات نے تمہیں اس رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا شے ہے جو تمہیں اس رب کریم کی طرف آنے نہیں دیتی؟ وہ رب اتنی کریمیوں کے ساتھ تمہارا استقبال کرتا ہے، کتنا تمہیں پکار رہا ہے، لیکن کس جگہ پہ انسان مبتلا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہے، اسے انسان کو اپنی پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، وہ کیا چیز ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم تھے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم تھے، خدا کی رحمت کہتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم تھے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی منزل راہ رو ہی نہیں ہے۔ وہ رب تو اس طرح بخش دیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ کسی کے پیچھے تکیہ رکھو خدا تمہیں بخش دے گا۔ صرف تکیہ رکھنے سے، اللہ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ رحمت الہی بہانہ نہیں جوئے، خدا کی رحمت تو بہانہ دیکھ رہی ہے، کہیں بندہ حرکت تو کرے، کہیں بندہ لفظ نکالے تو صحیح منہ سے، اس کی رحمت آ کے اس کو گھیر لیتی ہے۔
اور کس انداز کے ساتھ کہ بندہ توبہ کرتا ہے، ادھر توبہ کرتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اس سے بھی خالص توبہ کرتا ہے تو رب اعلان کرتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اتنی خالص توبہ کرتا ہے کہ انعام یہ دیتا ہے، ہوتا گناہ ہے، کیا اس نے گناہ ہے، نامہ اعمال میں گناہ ہے، لیکن اتنے سچے دل سے توبہ کی، گناہ کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ گناہ کو بدل کے نیکی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ نیکی میں تبدیل ہوتا گناہ ہے لیکن تبدیل نیکی میں ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات سناؤں، حضرت فضیل بن عیاض ایک دفعہ کہنے لگے، فضیل بن عیاض حضرت جو ہے وہ امام حضرت سیدنا شیر خدا سے پھر حضرت امام حسن بصری، حضرت امام حسن بصری سے عبد الواحد زید نے حضرت فضیل بن عیاض سلسلہ عالیہ چشتیہ کے چوتھے بزرگ ہیں۔ فضیل بن عیاض ڈاکے ڈالتے تھے، راہزنی کے اندر جو ہے وہ وقت گزرتا رہا، ایک وقت آ گیا رہبر بن گئے۔ کسی نے لکھا کہ راہزنی سے رہبری تک، کہ راہزنی کرتے تھے، راہبری ہو گئے، رہبر ہو گئے، راہزن سے رہبر ہو گئے۔ یہ سفر کیسے طے ہوا، راہزنی سے رہبری کی طرف کیسے آگے؟ فضیل بن عیاض کہنے لگے کہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھا تو ایک قافلے کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ارے لوگو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل خدا کے خوف سے ڈر جائیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ فرمایا کہ یوں لگا جیسے وہ آیت اس نے میرے لیے ہی پڑھی ہے، اور تھر تھر جسم کانپنے لگا۔ وہی میں نے توبہ کی، وہی ہر جو سامان لوٹا تھا ایک ایک کو چن چن کے واپس کر دیا، سب کو سامان واپس کر دیا۔ ایک یہودی تھا، کہنے لگا کہ فضیل تو نے مجھ سے سونا چرایا تھا، یہاں میرا سونا رکھ پھر تجھے معاف کروں گا۔ فضیل کہنے لگا کہ معافی دے دے، اب کہاں میرے پاس سونا، مجھے معاف کر دے۔ وہ یہودی تھا، کہنے لگے نا یہاں میرا سونا پورا کر تو پھر تجھے معافی دوں گا۔ فضیل کہنے لگا کہ تیری مہربانی ہے، مجھے معاف کر دے۔ وقت گزرتا رہا، وہ معافی مانگتے رہے۔ اس نے کہا فضیل میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ تب تجھے معاف کروں گا جب یہاں سونا رکھے گا، تو میں اپنی قسم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک دن آپ نے اس کا ترلا کیا، کہا کہ مجھے معاف کر دے، تو فضیل کہنے لگے کہ چل پھر ایسا کر، میرے گھر جا، فلاں طاق کے اندر ایک تھیلی پڑی ہے، وہ تھیلی اٹھا کے لا، وہ تھیلی اٹھا لا، اشرفیوں کی وہ تھیلی ہے، وہ اٹھا کے لا کے مجھے دے دے، میں سمجھوں گا کہ میری قسم پوری ہو گئی اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اسی کے گھر سے اٹھانی تھی، اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ فضیل گئے، جا کے اٹھا کے لایا تو یہودی نے کہا کہ کھول اس کو۔ جب اس کو کھولا، زمین پہ گرایا تو وہ سونا تھی۔ اس نے کہا فضیل سے، یہودی کہنے لگا فضیل گلے سے لگ جا، ہاتھ آگے بڑھا، تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ سمجھا نہیں، کس چیز نے تجھے اسلام کی طرف مائل کیا؟ وہ کہنے لگا، یہودی کہنے لگا کہ فضیل ہم نے اپنی کتاب تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ہمارے بعد ایک امت آئے گی جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، ہمارے بعد ایک امت آئے گی، امت محمدیہ کا کوئی فرد جب سچی توبہ کرے گا تو امت محمدیہ کا سچی توبہ کرنے والا فرد جب مٹی کی ٹھیکریوں کو بھی ہاتھ لگائے گا اللہ اس کو بھی سونا بنا دے گا۔ ہم نے تورات میں پڑھا ہے۔ فضیل اشرفیاں نہیں تھی، اس تھیلی کے اندر میں نے ریت بھر کے رکھی تھی اور میں آزمانا چاہتا تھا کہ تو نے کتنی خالص توبہ کی ہے، لیکن تو نے ہاتھ لگایا، وہ تورات کا فرمان پورا ہوا۔ تیری اتنی خالص توبہ، تو نے ہاتھ لگایا، وہ تورات، وہ جو اشرفیاں تھی، وہ ریت کی تھی جو تھیلی، وہ سونے کے اندر بدل جاتی ہے۔ یہ کس کو انعام دے رہا ہے؟ اللہ اپنے اس بندے کو جو پیچھے سارا ڈاکو ہے، راہزنی کرتا ہے، راہزنی کی سچی توبہ کی بندے، خدا نے راہزن سے اس کو راہبر بنا دیا، امت کا راہبر بنا دیا۔ اور فرمایا خالق کائنات نے اسی لیے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، لوگوں دنیا کے دروازے ہوں تو اور بات ہے،
یہ اس کریم کا دروازہ ہے جہاں بندے کو ذلت، رسوائی، شرمندگی کا سامنا نہیں، بلکہ یہ وہ دروازہ ہے یہاں بندہ بڑھتا ہے آگے، خدا کی رحمت خود ہی استقبال کر لیتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم تھے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی منزل راہ رو ہی نہیں، کون سی اللہ کی کریمی کی بات سناؤ، اسی کے اوپر اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں اللہ کو اپنا گناہگار بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، بس گناہگار سمجھے تو صحیح، گناہگار پلٹ کے دنیا کی طرف نہ دیکھے، گناہگار اپنے رب کی طرف دیکھے تو رب کریم کی رحمت، کیا خوبصورت بات تھی۔ وہ سے کہنے لگا، ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، اس نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کے غلاموں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، تو حضور جو ہے وہ کعبے کا طواف کرتا ہے تو کرتے کرتے کہہ رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ حضور نے دیکھا تو بڑا پیارا لگا، حضور نے اس کی نقل اتاری، حضور ساتھ طواف کر رہے ہیں، حضور کو وہ پہچانتا نہیں تھا، حضور نے اس کی نقل اتاری، یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، پھر اس نے کہا اگر تو اتنا پیارا نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کرتا۔ پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، تو پیارا نہ ہوتا تو تیری شکایت اپنے نبی سے کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا؟ نے کہا نہیں، میں نے اس کے غلاموں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جس نبی کو تو نے شکایت لگانی ہے وہ نبی آخر الزمان میں ہی تو ہوں، وہ آمنہ کا لال میں ہی تو ہوں۔ اسی وقت قدموں پہ گر جاتا ہے، اس کا انداز رب کو اتنا پیارا لگا، رب نے کہا جا جبرائیل محبوب سے جا کے کہہ کہ اس کا حساب میں خود لوں گا۔ جبرائیل آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے کہ اس کا حساب میں خود لوں گا۔ وہ کہنے لگا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کہتا ہے کہ تیرا حساب میں خود لوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر رب سے کہیے اگر وہ میرا حساب لے گا تو پھر میں بھی اس کا حساب لوں گا، میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ اللہ نے فرمایا اسے پوچھئے یہ میرا کس چیز کا حساب لے گا؟ فرمایا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر مجھ سے میرا رب میرے گناہ کا پوچھے گا تو میں اس سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا، وہ مجھ سے میرے گناہ کا حساب لے گا، میں اس سے اس کی رحمت کا میں پوچھوں گا اس سے کہ مولا میرا گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت زیادہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے محبوب سے کہہ دے، اسے جا کے پیغام دے دے کہ اے میرا محبوب آپ اسے کہیے یہ میرا حساب نہ لے، ہم اس کا حساب نہیں لیتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی